السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1170۔ یہ سبق سن ملتے ہی 2 روپیہ کسی کو بھی دے دیجئے، یا تو $2 مسجد میں ڈال دیجئے، 2 پاؤنڈ ڈال دیجئے، 2 روپیہ دے دیجئے، 2 درہم دے دیجئے۔ دو چیزیں دینے کی فضیلت ہے، 2 ٹوپیاں، 2 رومال، 2 لنگیاں، کسی کو 2 روٹیاں، یہ کسی کو 2، تو یہ 2 کا عدد ذہن میں رکھنا۔ اب حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا، مثلا 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 درہم، 2 غلام، 2 باندیاں، 2 روپیے، $2، سب آ گیا، 2 کا عدد، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے حشر کے میدان میں، کہ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ اپنی طرف بلائے گا، او بھائی یہاں جا، او بھائی یہاں، فرشتہ کہے گا حشر کے میدان میں، او بھائی یہاں، او بھائی یہاں، کہ فلاں اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا، اس دروازے سے آ جا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو اس شخص کو کوئی خوف نہیں رہے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوں گے، اے ابو بکر، تم بھی انہی میں سے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھو، آج یہ سبق ملتے ہی 2 روپیہ خرچ کرنا ہے بھائی، مسجد میں ڈال دو، اور اگر کہیں مسجد دور ہے، کہیں نہیں تو بیوی کو دے دو 2 روپیہ ہدیہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ بچے کو دے دو 2 روپیہ، وہ بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ اس میں کوئی زکوٰۃ وغیرہ مراد نہیں ہے، اس میں 2 روپیہ دے آدمی، بیگم پاس میں بیٹھی ہے 2 روپیہ دے دو، تو جنت میں حشر کا میدان کے اندر، یا شوہر بعد میں بیٹھا ہے، بیوی دے دے۔ 2 چیز کی، یار میں یہ آسان کر کے بتاتا ہوں آپ کو، اتنا میٹھا مولوی نہیں ملے گا آپ کو، کہ کسی کو بھی 2 روپیہ دینے کی عادت ڈالو۔ یہ ہمارے ماحول میں جو ہے 2 روپیہ دے دو، 2 روٹی کھلا دو بھائی 2 کپڑے دے دو، کیا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ حشر کے میدان میں کہہ دیا جائے گا کہ صاحب اس نے جو ہے 2 روپیے خرچ کیے تھے، تو ہر فرشتہ کہے گا جنت کا جو ذمہ دار ہے، بھائی میرے دروازے سے آ جا، او بھائی میرے دروازے سے آ جا، او بھائی، کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اس لیے یہ حدیث سنتے ہی عمل کر لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنتوں کے، بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اب جو ہے، آج تو میری رائے یہ، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت میں تو جانا ہی جانا ہے انشاءاللہ۔ 2 روپیہ دیں گے تو جنت تو پکی ہو گئی، داروغہ بلائے گا، لیکن اپن وہاں بنگلہ بھی بنا لے نا بھائی، تو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں اگر معذور ہیں تو کوئی بات نہیں، جب بھی فارغ ہو جائیں اس وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیے جنت کے اندر بہترین بنگلہ، ویل سیٹ، جس میں فرنیچر وغیرہ سب ہے، لگانا نہیں پڑے گا، سب کچھ تیار ہے، وہ اللہ تعالیٰ فوراً ہمارے لیے بنا دیں گے۔ تو اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ، یہ میرا سبق سننے کے بعد جو 2 روپیہ یا 2 چیز کوئی بھی خرچ کرے، دے کسی کو،
اور جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو قبول فرما اور اس کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس کی جائز حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اور اے اللہ تجھ سے آخر میں اتنا کہتا ہوں کہ اس کے لیے تو دنیا میں بھی جنت کے فیصلے فرما، مرنے کے بعد بھی جنت کے فیصلے فرما۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جنت میں تو بنگلہ تو دے گا ہی دے گا انشاءاللہ، وہ تو امید ہے۔ تو اللہ لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو تو دنیا میں بھی بنگلہ دے دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 2 روپیہ خرچ کرنا ہے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، بھولنا مت۔ بھولو گے چوکو گے، کوئی دیر نہیں لگتی ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے میں، کوئی 5 گھنٹے 50 گھنٹے نہیں لگتے ہیں، اور دوسرا کا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر کر لیجیو۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔